أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا وشفيعنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق الصادقين: إن الدين عند الله الإسلام. صلوات بھیجیں. ارشاد اقدس جناب رب العزت ہے کہ یقیناً دین اللہ کے نزدیک اسلام ہے. عزیزان محترم، ہمارے آپ کے درمیان دین کی ایک اہم عبادت جہاد کا تذکرہ چل رہا ہے، اور سلسلہ جہاد میں ایک بات یہ عرض کر دوں کہ جہاد ہمیشہ ڈیفینسو ہوتا ہے، کبھی آفینسو نہیں ہوتا ہے. جہاد کی ایک بہت چھوٹی سی پہچان یہ ہے کہ جہاد ہمیشہ اپنے بچاؤ میں ہوگا، کسی پر حملہ آور ہونے کا نام جہاد نہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ فلسفہ لا اکراہ فی الدین جو قرآن میں ہے، یہ دین میں جبر نہیں ہے. تو بیٹھے بٹھائے پر حملہ کر دینا تو جبر ہے. لہذا جہاد کا فلسفہ یہ ہے کہ وہ ہمیشہ ڈیفینسو ہو، ہمیشہ ڈیفینسو ہو. چنانچہ 3 جہاد میں نے آپ کی خدمت میں 3 دن میں عرض کیے. بدر کی لڑائی پڑھی، احد کی لڑائی پڑھی، اور خندق کی لڑائی پڑھی. یہ تینوں لڑائیوں میں سرور کائنات ڈیفینسو تھے اور کافر آفینسو تھے. حملہ ان کی طرف سے تھا، بچاؤ ان کی طرف سے تھا. اب اس کی پہچان کیا ہے؟ اس کی پہچان بالکل چھوٹی سی. میرا گھر نخاس میں ہے، آپ کا گھر مفتی گنج میں ہے. اگر ہمارے آپ کے درمیان لڑائی ہو اور لڑائی مفتی گنج کے آس پاس لڑی جائے تو ہم چڑھ کے آئے لڑنے کے لیے اور یہاں لڑائی ہوئی. اور اگر نخاس کے آس پاس لڑی جائے تو آپ چڑھ کے آئے لڑنے کے لیے اور ہم نے گھر سے نکل کے اپنا بچاؤ کیا. تو کافروں کا مرکز تھا اس وقت مکہ، سرور کائنات کا قیام تھا مدینے میں. اگر لڑائی مدینے کے آس پاس لڑی جائے تو کافر چڑھ کے آئے لڑنے کے لیے، اگر لڑائی مکے کے آس پاس لڑی جائے تو مسلمان چڑھ کے گئے مدینے. تینوں لڑائیوں کی جغرافیائی سچویشن دیکھ لیجئے. آج بھی مدینے ہی کے دروازوں پر لڑائیاں لڑی گئیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کافر اتنی دور چل کے آئے جب رسول نے نکل کے دفاع کیا. اب آج جس لڑائی کے متعلق مجھے عرض کرنا ہے اس کی صورتحال ذرا مختلف ہے، اور اس کے متعلق لوگ کہتے ہیں کہ صاحب اس کے لیے آپ کیا کہتے ہیں؟ یہ تو 3 لڑائیاں جو آپ نے کہیں یہ تو ٹھیک ہے، سمجھ میں آ گئیں کہ بالکل مدینے سے متصل علاقوں میں یہ لڑائیاں لڑی گئیں. لیکن خیبر کی لڑائی میں تو گئے رسول اللہ. تو پہلے خیبر کی صورتحال سمجھ لیجئے کہ خیبر کی صورتحال کیا تھی. جب تک اچھے طریقے سے اس کی صورتحال نہ سمجھیے گا اس وقت تک لڑائی سمجھ میں نہیں آئے گی. خیبر ایک
جگہ کا نام نہیں بلکہ ایک علاقے کا نام ہے، پورا علاقہ تھا جس کا نام خیبر ہے، پورا ایک ڈویژن تھا جس کا نام خیبر۔ خیبر میں یہودیوں کا قبضہ تھا اور زمینوں کے مالک، باغات کے مالک، جائیداد کے مالک یہودی تھے۔ یہ وہاں بیٹھ کے اسلام کے خلاف کانسپریسی کرتے تھے، اور جب ادھر سے مسلمانوں کے قافلے گزرتے تھے یا اکا دکا مسلمان گزرتے تھے تو ان کے اوپر حملہ کرتے تھے، ان کو لوٹتے بھی تھے، ان کو قتل بھی کرتے تھے، ان کے ساتھ زیادتی بھی کرتے تھے۔ رسول نے بار بار ان کو وارننگ بھیجی کہ تم اپنی ان حرکتوں سے باز آؤ، گزرنے والوں کو لوٹنے سے اور قتل کرنے سے باز آؤ، بے گناہ انسانوں کی جان لینے سے باز آؤ، ہمارے خلاف کانسپریسی کرنے سے باز آؤ۔ لیکن چونکہ وہ ان کا محفوظ علاقہ تھا اور وہ اس کے اندر اطمینان سے رہتے تھے اور وہاں کی پراپرٹی ان کے قبضے میں تھی، لہذا انہوں نے رسول کے ارشادات کے اوپر کوئی توجہ نہیں دی اور وہ اپنی حرکتوں سے باز نہیں آئے۔ جب کسی صورت سے باز نہیں آئے تو اب انتظامی نقطہ نظر سے بغاوت کو فروغ کرنا رسول کا فریضہ تھا۔ تو وہ لڑائی بھی ڈیفینسو لڑائی ہے، ایفینسو لڑائی نہیں ہے۔ لیکن پورے طریقے سے یہ سمجھ لیجئے کہ اگر کوئی اپنے گھر میں پناہ گزین ہو کے ستانا شروع کر دے کسی کو تو پھر اس کے گھر کے اوپر جا کے اٹیک کرنا ضروری ہے تاکہ وہ اپنی اس حرکت سے باز آئے۔ چنانچہ لشکر اسلام یہاں سے لے کے سرور کائنات چلے اور وہاں پر ان کے 7 قلعے تھے۔ 7 قلعوں میں 6 قلعے جو تھے ان کو قلعہ کہنا درست نہیں ہے، بلکہ وہ تھوڑے سے یہ سمجھ لیجئے کہ جیسے محفوظ مکانات ہوتے ہیں یا اس طریقے کی بڑے گھر ہوتے ہیں جن کی دیواریں اونچی ہوتی ہیں، یہ ہوتا ہے، اس طریقے کی چیزیں تھیں۔ اصلی قلعہ جو جنگی نقطہ نظر سے بنایا گیا تھا اور جو فوجی اہمیت کا حامل تھا وہ قلعہ قموس تھا، جو ان کی جان تھا اور ان کی ساری طاقت کا مرکز تھا۔ لشکر اسلام آگے بڑھتا رہا، کہیں پر ان کے مویشی رہتے تھے، کہیں پر ان کا غلہ اسٹور ہوتا تھا، کہیں پر ان کا سامان رہتا تھا۔ ان مرحلوں کو پار کرتا ہوا جب لشکر اسلام قلعہ قموس کے پاس پہنچا تو قلعہ قموس ایک پہاڑی پر بنا ہوا تھا۔ ایک اونچی پہاڑی تھی، بہت اونچی، بہت بڑی پہاڑی نہیں تھی، ایک چھوٹی پہاڑی تھی، لیکن بہرحال ایک اونچی پہاڑی تھی اور اس اونچی پہاڑی کے اوپر وہ قلعہ جو تھا وہ بنا ہوا تھا۔ تو اصل مسئلہ جو تھا اور اصل لڑائی جو تھی وہ یہ تھی کہ اگر قلعہ قموس فتح کر لیا گیا، جس کو قلعہ خیبر کہتے ہیں، خیبر قلعے کا نام نہیں تھا، خیبر علاقے کا نام تھا، قلعے کا نام قموس تھا، کہ اگر قلعہ قموس پر مسلمانوں کا قبضہ ہو گیا تو یہودیوں کی طاقت یہاں سے ٹوٹ جائے گی، اور اگر قلعہ قموس کے اوپر قبضہ نہیں ہو پایا تو مسلمان اس علاقے میں آن کے کچھ ان کا بگاڑ نہیں پائیں گے۔ چنانچہ جب قلعہ قموس کے اوپر حملہ شروع ہوا تو یہیں ان کی فوج بھی رہتی تھی اور یہیں ان کے نامی گرامی پہلوان بھی رہتے تھے۔ جو ان کے فوجی جنرل تھے وہ بھی اسی قلعے میں رہتے تھے، ان کی فوج بھی اسی میں رہتی تھی، ان کی ساری دولت بھی اسی میں تھی، اور سب کچھ جو کچھ تھا وہ اسی قلعہ قموس میں تھا۔ تو تاریخ یہ لکھتی ہے کہ جب قلعہ قموس کے اوپر حملہ ہوا تو اب جو بھی حملہ کرنے کے لیے تشریف لے گئے وہ حملے میں اپنے کامیاب نہیں ہوئے، لیکن صورتحال یہ تھی کہ مسلمانوں کا لشکر پہاڑی چڑھ کے تھوڑی سی اوپر پہنچتا تھا اور ادھر قلعے کا دروازہ کھلتا تھا اور ادھر شور ہوتا تھا کہ مرحبا آ رہا ہے، اور جیسے ہی یہ شور ہوتا تھا کہ مرحبا آ رہا ہے ویسے ہی اس لشکر میں کچھ اتنی ابتری پیدا ہو جاتی تھی کہ یہ لوگ واپس آ جاتے تھے۔ تو یہ کوشش کئی دن جاری رہی۔ اب اس ناکام کوشش کا تذکرہ ہی کیا اور اس کے اوپر تبصرہ ہی کیا اور اس کا ذکر ہی کیا۔ بہرحال یہ کوشش کئی دن جاری رہی کہ مسلمان جاتے رہے اور آتے رہے،
اور اس کے لیے تاریخ میں ایک جملہ لکھا ہے کہ سردار فوج پر الزام رکھتا تھا کہ ہم کیا کریں، فوج بھاگ آئی اور فوج کہتی تھی صاحب ہم کیا کریں، جب سردار ہی نے رکا تو ہم کہاں سے رہتے۔ بہرحال اجماع کے قائل جو ہیں ان کو تو سردار ہی پہ الزام دینا چاہیے۔ صلوات بھیجتے ہیں محمد۔ بہرحال یہ سلسلہ مسلسل کئی دن جاری رہا، یہاں تک کہ کہتے ہیں کہ 40 دن کی بات کر کے رسول گئے تھے اور 39واں دن آ گیا اور لشکر حسب دستور جا کے جب واپس آیا تو اور دنوں رسول اللہ نے کیا تبصرہ کیا یہ تاریخ میں کہیں محفوظ نہیں ہے۔ جب نہیں ہے تو میں کون اس کے اندر کچھ کہنے والا، لیکن یہ کہ 39ویں دن جب لشکر واپس آیا تو حضور نے لشکر کے واپس آنے کو دیکھ کے اور ان لوگوں کی معذرتیں سن کے ان سے تو کچھ نہیں ارشاد فرمایا جو لوگ معذرتیں کر رہے تھے، لیکن ایک جملہ ارشاد فرمایا جو حدیث کی شکل میں آج بھی محفوظ ہے کتابوں میں، کہ فرمایا کہ لَأُعْطِيَنَّ الرَّائِطَ غَدًا رَجُلًا كَرَّارًا غَيْرَ فَرَّارٍ يُحِبُّ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَيُحِبُّ اللَّهُ وَرَسُولُهُ۔ کل میں علم ایسے شخص کو دوں گا، کل میں علم ایسے شخص کو دوں گا جو بڑھ بڑھ کے حملے کرنے والا ہوگا، میدان جنگ سے پلٹنے والا نہیں ہوگا، خدا و رسول اس کو دوست رکھتے ہوں گے اور وہ خدا و رسول کو دوست رکھتا ہوگا۔ یہ حدیث مبارک ارشاد فرما کے سرور کائنات خاموش ہو گئے، اور اس کے بعد یہ سننے میں آیا ہے کہ لوگوں کے دل میں یہ اشتیاق جاگا کہ کاش ہمیں ملے، کاش ہمیں ملے، کاش ہمیں ملے۔ ہر ایک پورے لشکر میں اس بات کا تمنا ہی بن گیا کہ دیکھیں کل یہ شرف کسے ملتا ہے، یہ علم کسے ملتا ہے، یہ فضیلت کسے حاصل ہوتی ہے اور اس مرتبے تک کون پہنچتا ہے۔ اچھا، مجمع ایک اعتبار سے مطمئن تھا، اس لیے کہ تاریخ میں 2 باتیں لکھی ہیں۔ اب کون سی بات صحیح ہے کون سی بات غلط ہے یہ تو محقق علماء جو ہیں ان کا کام ہے، نہ میرا کام ہے نہ میرے بس کی بات ہے۔ ایک روایت میں یہ ہے کہ مولا علی اس لشکر میں موجود ہی نہیں تھے، وہ علیل تھے، ان کے آشوب چشم کی شکایت تھی، آنکھوں میں آنکھیں دکھ رہی تھی، آنکھوں میں تکلیف تھی، اور وہ مدینہ ہی میں تھے۔ اور دوسری روایت یہ ہے کہ نہیں، تشریف فرما تو تھے، میں کیمپ میں تھے، مگر چونکہ آنکھوں میں تکلیف تھی اس لیے خیمے سے باہر تشریف نہیں لاتے تھے۔ اب جو بھی روایت صحیح ہو مجھے اس سے بحث نہیں، لیکن یہ 2 روایتیں تاریخ میں ملتی ہیں مولا کائنات کے متعلق کہ وہ تشریف نہیں رکھتے تھے یا تو وہاں، اور یا وہ تھے اور وہاں آتے نہیں تھے، اس لیے کہ ان کی تکلیف آنکھوں میں تھی اور وہ اس وقت زحمت میں تھے، ذرا علیل تھے۔ رات انتظار میں گزری، اور اس رات کے متعلق لوگ بیان کرتے ہیں کہ اکثر لوگوں نے وہ رات جاگ کے گزاری، گویا شب ہجر تھی جو علم کے فراق میں گزری۔ سویرا ہوا، لشکر اسلام میں اذاں ہوئی، سرور کائنات نے نماز پڑھائی، تعقیبات سے فرصت ملی، اور اب سرور کائنات لشکر اسلام کی طرف نظر کر کے بیٹھے، تو اسی وقت پیغام ربانی آیا، اسی وقت پیغام ربانی آیا، اور پیغام ربانی عجیب شان سے آیا۔ جبرائیل امین اللہ کا پیغام لے کے آئے رسول کے پاس کہ ناد علی
مظہر العجائب، علی کو پکاریے، ان سے عجیب باتیں ظاہر ہوتی ہیں، وہ مظہر عجائب ہیں۔ تجد ہو اونن لکا فی النوائب، آپ ان کو پائیں گے اپنا مددگار سختیوں اور مشکلوں میں۔ آج لفظ ناد علی جو ہے وہ پراپر ناؤن کے طریقے سے استعمال ہوتی ہے، جیسے دعائے کمیل، دعائے مشلول، دعائے افتتاح، دعائے توسل، دعائے سحر، ویسے ناد علی، آیت الکرسی، اس طریقے کا لفظ ناد علی کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ ایک چھوٹا سا لفظ ناد علی، ناد علی پڑھ دیجئے، اس پر لکھا ہوتا ہے ناد علی، تو ناد علی پراپر ناؤن کی شکل میں استعمال ہوتا ہے آج، سمجھا؟ جیسے دعائے کمیل، جیسے آیت الکرسی، ویسے ناد علی۔ ناد علی جو ہے یہ استعمال ہونے لگا بعد میں پراپر ناؤن کی شکل میں، جب ہم لوگ اس کو برابر برکت کے لیے تلاوت کرنے لگے، لیکن ناد اصل میں عربی گرامر کے حساب سے امر کا صیغہ ہے۔ امر کا صیغہ کیا مطلب؟ یعنی حکم ہے، آرڈر ہے، یہ اللہ کا آرڈر ہے رسول کے نام۔ نادے کے معنی ہے پکارو، نادے کا مطلب ہے ندا دو، یہ ندا سے لفظ بنا ہے، ندا جو ہے اس کا ورب ہے وہ سے ہے نادے، نادے معنی ندا دو، پکارو، نادے علین، علی کو پکارو، اللہ رسول سے کہہ رہا ہے کہ علی کو پکارو۔ اللہ رسول سے ارشاد فرما رہا ہے کہ علی کو پکارو۔ دیکھیں اس کو غور سے سنیے، اس لیے کہ اس سے بہت سے باریک باتیں جو ہیں وہ سلجھ جاتی ہیں، اور بہت سی غلط فہمیاں جو لوگوں کے دماغوں میں پیدا ہیں یا پیدا کر دی گئی ہیں، جو بھی کہیں لفظ صحیح ہو اس کے لیے ان کا ازالہ ہوتا ہے کہ اللہ کے ہوتے علی کو کیوں پکاریں، اللہ کے ہوتے علی کو کیوں پکاریں؟ اے اللہ اپنے ہوتے خود کہہ رہا ہے رسول سے کہ پکارو۔ اللہ اپنے ہوتے خود کہہ رہا ہے علی کو پکارو۔ اچھا دیکھیے وہی بات، زبان والی بات جو میں کل عرض کر رہا تھا وہی آج بھی آ رہی ہے۔ گفتگو کے کئی ٹون ہوتے ہیں، چپکے چپکے کسی سے کان میں ہم باتیں کر رہے ہیں، وسپرنگ جس کو کہتے ہیں، عربی میں نجوہ کہتے ہیں، انگریزی میں وسپرنگ کہتے ہیں، اردو میں سرگوشی کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ یعنی ہم مجلس میں بیٹھے ہوئے آپ کے کان میں باتیں کر رہے ہیں تاکہ دوسرے سن نہ سکیں۔ کوئی بات ایسی ہے جو ہمیں صرف آپ کو سنانا مقصود ہے، سب کو سنانا نہیں مقصود ہے، لہذا جو نارمل پچ ہے آواز کی اس سے ہم آپ گھٹا کے اس پچ کو آپ کے کان میں باتیں کر رہے ہیں کہ آپ سے ہمارے درمیان جو گفتگو ہو رہی ہے وہ دوسروں تک نہ پہنچنے پائے۔ ایک ٹون یہ ہے گفتگو کا، اس کے لیے لفظ دوسرا ہے، سرگوشی کا لفظ ہے اردو میں، وسپرنگ کا لفظ ہے انگریزی میں، نجوے کا لفظ ہے عربی میں، کان میں باتیں کرنا کسی سے۔ ایک صورت یہ ہے کہ مجلس میں بیٹھے ہیں ہم میڈیم پچ میں باتیں کر رہے ہیں کہ باتیں آپ سے کر رہے ہیں، مگر 2 3 4 آدمی 6 آدمی جو ہیں وہ پاس میں بیٹھے ہوئے وہ بھی سن رہے ہیں۔ باتیں ایک آدمی سے ہو رہی ہیں مگر 4 6 آدمی جو قریب میں بیٹھے ہیں ان تک بھی آواز جا رہی ہے۔ یہ ایک میڈیم پچ ہے آواز کی۔ اور ایک ہوتا ہے پکارنا، جو پہلو میں ہوتا ہے اس کو پکارا نہیں جاتا ہے، جو بالکل قریب بیٹھا ہوتا ہے اس کو پکارا نہیں جاتا ہے، سمجھے آپ؟ جو پہلو میں بیٹھا ہوتا ہے اس کو پکارا نہیں جاتا ہے، اور چپکے سے نہیں پکارا جاتا ہے۔ ان کا مونگ پھلی والا ان کا مونگ پھلی والا ہے،
ایسے نہیں ہوگا، پوری آواز میں محلے کے اور گھروں میں بھی سنائی دیتی ہے، سمجھے آپ؟ اور گھروں میں بھی سنائی دیتی ہے آواز، پکارنا، پکارنے کا مطلب زور سے پکارنا، پکارنا ہمیشہ زور سے ہوتا ہے، کبھی ہلکے سے نہیں پکارا جاتا، یہ سمجھ لیجیے آپ، پکارا جاتا ہے فل وائس میں، پوری پچ کے اوپر جو آواز ہوتی ہے اس سے پکارا جاتا ہے۔ نادے علین، علی کو پکارو، بلاؤ نہیں، پکارو۔ دیکھیے یہاں پر بلاؤ کا لفظ بھی استعمال ہو سکتا تھا کہ علی کو بلاؤ، علی کو طلب کرو، نہ علی کو پکارو۔ دیکھیے بلایا خاموشی سے بھی کہا جاتا ہے ان کو بلانا، وہ آ گئے، تو بلانے میں آواز اونچی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن پکارنے میں آواز اونچی کرنا لازمی ہے۔ اللہ نے رسول کو حکم بھیجا علی کو پکارو، تاکہ زور سے پکاریں، تاکہ ساری امت سنیں۔ صلوات بھیج دیں محمد نادے علین، علی کو ندا دو، علی کو پکارو، علی کو آواز دو۔ آج جو کہا جاتا ہے کہ اللہ کے ہوتے یا علی کیسا، علی کو پکارنا کیسا، غیر اللہ کو پکارنا کیسا، ہم سب کچھ معاملے جو ہم پر الزام رکھتے ہیں وہ سب کچھ اللہ میاں خود کیے بیٹھے ہیں۔ غیر اللہ کے آگے سر جھکانا کیسا، وہی سجدہ کروائے بیٹھے ہیں آدم کو۔ غیر اللہ کو پکارنا کیسا، وہی پکروائے بیٹھے ہیں علی کو۔ صلوات بھیجتے ہیں محمد۔ علی کو پکارو۔ اب اللہ کی موجودگی میں دیکھیے اللہ تو اللہ ہے، وہ علی کا بھی خالق ہے، وہ محمد کا بھی خالق ہے، وہ دین کا بھی خالق ہے، وہ تو سب کچھ ہے، سمجھے آپ؟ علی کو پکار لینے سے اللہ کی بزرگی اور شان پر تو کوئی اثر پڑتا نہیں۔ یہ تو جہالت کی بات ہے، تو جاہلوں کی بات پر توجہ ہی نہیں دینا چاہیے۔ کیا بک رہے ہیں؟ ان میں عقل ہوتی تو یہ سب نہ بکتے، اگر عقل ہوتی تو سب فضول کی باتیں نہ کرتے۔ فضول کی باتیں کرنا ہی اس بات کی دلیل ہے کہ ان بیچارے جوہر عقل سے محروم ہیں۔ یہ وہ اللہ کو یہ ہو جائے گا اور اللہ کی شان گھٹ جائے گی اور اللہ کا مرتبہ گھٹ جائے گا۔ معاذ اللہ، اللہ کی شان کہاں گھٹتی ہے اور اللہ کا مرتبہ کہاں گھٹتا ہے؟ اللہ ہی سب کا بنانے والا ہے، اللہ ہی سب کو سب کچھ عطا کرنے والا ہے، اللہ ہی سب کو خالق ہے، وہی سب کا مالک ہے، وہی سب کا رب ہے، سمجھے آپ؟ تو جو جس کو ملا وہ اللہ کی وجہ سے ملا، جو علی کو ملا وہ بھی اللہ نے دیا، جو رسول کو ملا وہ بھی اللہ نے دیا، سب کچھ اللہ۔ تو اللہ کیا تو کوئی معاذ اللہ سمجھ لیجئے کہ اس کا کوئی سوال نہیں ہے۔ یہاں اصل میں دوسرا مسئلہ ہے جس کے لیے اپنے کو بچانے کے لیے لوگ اللہ کو صفر بناتے ہیں کہ بزرگان اسلام بیٹھے ہیں اور علی پکارے جا رہے ہیں۔ اصل معاملہ یہ ہے، ورنہ اللہ تو اللہ ہے، جس کو علی سجدہ کر رہے ہوں، جس کو نبی سجدہ کر رہے ہوں، اس کی عظمت اور اس کی جلالت اور اس کی شان وہاں کہیں کوئی بات ہے؟ اور یہیں سے دوسرا مسئلہ بھی حل ہو گیا۔ اب مورخ کو اختیار ہے جو چاہے لکھے کہ وہ مدینے میں تھے یا خیبر میں تھے۔ دوسرے جملے سے دوسرا مسئلہ حل ہوا۔ ناد علین، علی کو پکارو۔ مظہر العجائب، وہ مظہر عجائب ہیں، ان سے عجیب باتیں ظاہر ہوتی ہیں۔
اب جب مظہر عجائب کہہ دیا تو کوئی جھگڑا ہی نہیں رہا کہ مدینے میں تھے کہ خیبر میں تھے۔ اگر خیبر میں بھی تھے، اگر مدینے میں بھی تھے، تو مظہر العجائب کے لیے آ جانا کیا مشکل ہے؟ ناد علی مظہر العجائب تجد ہو، تم پاؤ گے ان کو۔ یہ میں بالکل لٹرل ٹرانسلیشن کر رہا ہوں۔ تجد ہو، تم پاؤ گے ان کو، اونن لکا، اپنے لیے مددگار، فی النوائب، سختیوں میں، مشکلات میں، دشواریوں میں۔ چلیے مشکل کشا کا مسئلہ بھی حل ہو گیا۔ ارشاد پروردگار ہے کہ مشکلات میں علی مددگار ہیں، تو اسی کے معنی تو مشکل کشا ہیں۔ مشکل کشائی کا مسئلہ بھی حل ہو گیا۔ ان کا مشکل کشا کہتے ہیں، مشکل کشا کہتے ہیں، کیسے مشکل کشا کہتے ہیں؟ ہر مشکل تو اللہ حل کرتا ہے، بے شک ہر مشکل اللہ حل کرتا ہے، مگر اسی نے اللہ نے علی کو مشکل کشا بنایا۔ یہ چیز بچوں کو اچھے طریقے سے سمجھ لینا چاہیے، اور اس میں ایک بڑی تکلیف دہ بحث آج کل بھی اخباروں میں چل رہی ہے، اور بہت ہی افسوس کی بات ہے کہ اس طرح کی بحثیں اپنے گھر کے اندر ہو رہی ہیں۔ وہی بات ہے کہ باہر سے کا معاملہ نہیں ہے، گھر کے اندر اس طرح کی گفتگویں ہو رہی ہیں۔ یہ بہت ہی تکلیف دہ اور بہت دل آزار معاملہ ہے، سمجھے آپ؟ باہر تو اس طرح کی باتیں ہمیشہ ہوا کرتی تھیں، اس سے ہمیں کبھی نہ پرواہ ہوئی، اور نہ ہم نے اس کا کوئی اثر قبول کیا، نہ ہم پر 1400 برس سے آج تک اس کا کوئی اثر ہوا الحمدللہ۔ لیکن اب جو یہ مسئلے پیدا ہو گئے ہیں تھوڑے عرصے سے، یہ وہابیت جو دبے پاؤں ہمارے اندر داخل ہو رہی ہے، میں آپ کو اس کے خلاف آگاہی دیتا ہوں کہ آپ اس کے خلاف آگاہ رہیے، ہوشیار رہیے۔ یہ فریب ہوتا ہے اور کچھ نہیں ہے، دھوکہ ہے، خالی لفظی کھیل ہوتا ہے جس کے اندر آدمی کا دماغ کھول جا دیا جاتا ہے۔ کہ ان کا کہ اللہ مشکل کشا ہے، اور تو علی کو ایسے مشکل کشا کہتے ہیں۔ صاحب یہ تو علی کو خدا بنا دیتے ہیں، وہی تو یہ کر دیتے ہیں، یہ تو بت پرستی ہو رہی ہے۔ 1400 برس سے ہم علی علی کر رہے ہیں، بت پرستی نہیں ہوئی، اگلے سال بت پرستی ہو جائے گی؟ یہ کوئی بات ہوئی؟ یہ تو بت پرستی ہوتی ہے، یہ تو خدا توحید، یہ محض دشمنی اہل بیت میں کہنے والی باتیں، ورنہ اس کی کوئی اصلیت نہیں ہوتی، سمجھے آپ؟ اس لیے کہ اللہ نے اس کائنات کو عالم اسباب بنایا ہے، اور اس کو منحصر کیا ہے وسائل کے اوپر، وسیلوں کے اوپر، ورنہ اللہ ہر آدمی کو ڈائریکٹ خلق کر سکتا تھا جیسے آدم کو خلق کیا ہے۔ بھئی جیسے آدم خلق ہوئے ہیں ویسے ہی اللہ سارے بندوں کو خلق کرتا، نہ کسی کی کوئی ماں ہوتی، نہ کسی کوئی باپ ہوتا، نہ کسی کی کوئی بہن ہوتی، نہ کسی کا بھائی ہوتا، نہ رشتہ دار ہوتا۔ بھئی جس کو اللہ نے بنایا وہ اترتا چلا آ رہا ہے آسمان سے کہ ہم کو بھیجا ہے، اپنے سارے فرائض انجام دیتا، اس کے بعد چلا جاتا جب موت آتی۔ جھگڑا بھی کچھ نہ ہوتا کہ بھئی غم ہے اور دکھ ہے اور بھائی ہیں اور بہن ہیں اور رشتہ دار ہیں، اور ان سے محبت ہے، ان سے عداوت ہے، اور اقربا پروری کا الزام ہے، اور فلاں ہے، کچھ بھی نہ ہوتا، کوئی جھگڑا ہی نہ ہوتا، سمجھے آپ؟ لیکن اللہ نے ماں باپ کے وسیلے سے ہم کو بنایا، تو خالق وہ ہے تو ماں باپ کون ہے؟ آپ سوچئے، خالق وہ ہے تو ماں باپ کون ہے؟ ان کا وہ ایک ظاہری وسیلہ ہیں۔ تو جب لڑکا جوان ہو جائے، ماں باپ بڈھے ہو جائیں، پل پس کے بڑا ہو جائے تو چھوڑ دے بڈھے ماں باپ کو کہ ہم اللہ اللہ کریں گے۔ یہ کون ہوتے ہیں؟ اصلی چیز تو اللہ ہے، یہ کون ہے؟ ہم کہے کو ان کی دوا لائیں، کہے کو ان کے کھانے کا انتظام کریں، کہے کو ان کو ڈاکٹر کو لے جا کے دکھائیں، کہے کو ان کی خدمت کریں، اتنی دیر ہم عبادت نہ کریں؟ لیکن آپ کسی عالم سے مسئلہ پوچھ لیجئے کہ اس نے ماں باپ کو تو گھر سے نکال دیا، مصلی بچھا دیا، کہے گا سیدھا جہنم میں جائے گا، مصلی بچھانا کام تھوڑی آئے گا۔ جب ماں باپ کو بڈھے گھر سے نکال دیا اور اللہ اللہ کر رہا ہے، تو ماں باپ کو سے تعلق توڑ کے اللہ اللہ کر کے جب اللہ نہ ملے گا تو اہل بیت سے تعلق توڑ کے اللہ کہاں سے ملے گا؟
ساری پریشانیاں، ساری الجھنیں، سارے اسلام دوستیاں سب اسی معاملے میں سب کو یاد آتی ہیں. اب یہ کیسے ہے، وہ کیسے ہے، وہ کیسے ہے. نہیں، جو اللہ ہے، جو مالک کائنات ہے، وہ کہہ رہا ہے نادے علی، علی کو ندا دو، علی کو پکارو. مظہر العجائب، تم ان سے عجیب باتیں ظہور میں آتے ہوئے دیکھو گے، وہ مظہر عجائب ہے. عجائبات کا ظہور ہوگا ان سے. تجد عونن لکا، تم اپنا مددگار پاؤ گے. کیا ہم رسول کے برابر ہیں؟ رسول کی نالین کی خاک کے برابر بھی نہیں ہے. رسول تو رسول ہے. وہ مٹی جو ان کی نالین پاک سے مس ہو جائے، ہم اس کے برابر بھی نہیں ہیں. تو جب اتنی بڑی طاقت سے، جس کا نام محمد عربی ہے، یہ کہہ دیا گیا کہ اپنی مشکلوں میں ان کو مددگار پاؤ گے، تو ہماری کیا حیثیت ہے؟ یہ ہے وہ حدیث قدسی جو کلام خدا ہو مگر جزو قرآن نہ ہو، اس کو حدیث قدسی کہتے ہیں. جو کلام خدا بھی ہو اور جزو قرآن بھی ہو، وہ تو قرآن پاک ہے. لیکن جو کلام خدا ہو مگر قرآن کا جز نہ ہو، وہ حدیث قدسی کہلاتی ہے. تو یہ حدیث قدسی ہے جو ناد علی ہے، یہ حدیث قدسی ہے. یعنی کلام خدا ہے مگر کلام پاک کا جز یہ نہیں ہے. لہذا اس کو حدیث قدسی کی کیٹیگری میں علماء نے شمار کیا ہے. یہ حدیث قدسی ہے، ارشاد ربانی ہے. اللہ نے روز خیبر اپنے رسول کو یہ حکم بھیجا جبرائیل کے ذریعے سے کہ ناد علی، علی کو پکارو. تجدہ عونن لکا فی النوائب، تم ان کو اپنی مشکلات میں، اپنی دشواریوں میں اپنا مددگار پاؤ گے. جیسے ہی حکم ربانی آیا، ویسے ہی رسول نے مجمع کو دیکھ کے کہا آئے نا علی، علی کہاں ہے؟ اور ادھر سرکار کے دہان اقدس سے لفظ علی نکلا اور ادھر چہروں کے رنگ بدلے. کسی قریبی نے اٹھ کے دست ادب جوڑ کے کہا کہ سرکار وہ تو علیل ہیں اور ان کی آنکھوں میں بڑی تکلیف ہے. ابھی یہ کہی رہے تھے کہ لوگوں نے یہ منظر دیکھا کہ علی اس شان سے داخل ہو رہے ہیں کہ ایک طرف کاندھے کے اوپر سلمان کے کاندھے پہ ہاتھ رکھے ہیں اور دوسری طرف ابوذر کے کاندھے پہ ہاتھ رکھے ہیں. اس شان سے داخل ہو رہے ہیں مولا علی کہ ایک ہاتھ جناب سلمان کے کاندھے پہ ہے اور ایک ہاتھ جناب ابوذر کے کاندھے پہ ہے. آنکھوں میں تکلیف ہے، لہذا ایک سہارا ایک طرف جناب سلمان کے کندھے پہ ہاتھ رکھے ہوئے ہیں اور ایک طرف جناب ابوذر کے کندھے پہ ہاتھ رکھے ہیں. ہمارے استاد تھے محسن الملت مولانا محسن صاحب قبلہ اللہ مقامہ، اور بڑے زبردست خطیب بھی تھے. نوجوانوں کو نہیں یاد ہوں گے مگر بزرگ لوگ اس کا اعتراف کریں گے. یہ بڑے زبردست خطیب تھے. وہ اس موقع پر یہ فرمایا کرتے تھے کہ ایک طرف 10 درجے کا ایمان، ایک طرف 9 درجے کا ایمان، بیچ میں کل ایمان. کہا یا رسول اللہ میں حاضر ہوں. تو نگاہیں اٹھائیں، کہا یا علی کیا حال ہے؟ کہا کہ آنکھوں میں تکلیف ہے. قریب بلایا اور سر اقدس کو زانو مبارک پر رکھا اور انگشت شہادت کو زبان مبارک سے مس فرمایا اور اس کے بعد مولا علی کی آنکھوں پر وہ ہاتھ پھیر دیا. یہ بھی بزرگ ذاکرین سے میں نے سنا ہے کہ اس طرح جیسے ورق قرآن الٹا جاتا ہے. اور مولا علی فرماتے ہیں
کہ اس کے بعد پھر مجھے کبھی آنکھوں کی کوئی تکلیف ہوئی نہیں، کبھی کوئی آنکھوں میں کوئی تکلیف ہوئی نہیں۔ تو بس کوئی تکلیف ہی نہیں تھی، غائب ہو گئی تکلیف۔ کہا کیا حکم ہے؟ کہا یہ علم لے جاؤ۔ تو تاریخ بتاتی ہے کہ علم کو لیا، گھوڑے پر سوار ہوئے اور لشکر کی تیاری کا انتظار نہیں فرمایا۔ اس کی ایک لشکر تیار ہوگا، سوار ہوگا، زرہ پہنیں گے، خود پہنیں گے، یہ ہوگا وہ ہوگا، سب کچھ ہوگا، تو اس میں ٹائم لگے گا۔ لشکر کی تیاری کا انتظار نہیں فرمایا۔ لشکر آتا رہے گا بعد میں، لیکن ابھی لشکر کا کام نہیں ہے۔ لشکر کی تیاری کا انتظار نہیں فرمایا، علم ہاتھ میں لیا۔ روایتوں میں ہے کہ وہ پرچم جو تھا، جو سرور کائنات کے ہاتھ سے ملا تھا، اس کو ہوا میں 3 مرتبہ ایسے حرکت دی، ہوا میں 3 مرتبہ حرکت دی۔ اس کا کیا مطلب تھا یہ تو کہیں کتاب میں نہیں ملا، مگر یہ سننے میں ضرور آیا کہ ممکن ہے گرد فرار جھاڑ رہے ہوں۔ ہوا میں 3 مرتبہ حرکت دی۔ اس کا کیا مطلب تھا یہ تو کہیں کتاب میں نہیں ملا، مگر یہ سننے میں ضرور آیا کہ ممکن ہے گرد فرار جھاڑ رہے ہوں۔ اور اس کے بعد گھوڑے کو آگے بڑھا دیا، مڑ کے یہ نہیں دیکھا کہ لشکر آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا ہے، کون کس تیاری میں ہے، آتے رہیں گے لوگ۔ یہ ادھر سے چلے۔ اب میں آپ کو تھوڑی سی قلعے کی سچویشن بھی بتا دوں۔ میں نے بہت سی تاریخیں پڑھ کے دیکھیے، بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو ڈیٹیل میں آپ کو ایک کتاب میں نہیں ملیں گی، اور پھر خاص طور سے اہل بیت کے معاملات، جس کے اندر معاملوں کو بگاڑا گیا ہے، ٹویسٹ کیا گیا ہے، چھپایا گیا ہے، تو وہ اتنے ٹکڑے جوڑ کے بنتا ہے مضمون۔ ایک ٹکڑا یہاں پر ملے گا، ایک یہاں پر ملے گا، ایک یہاں پر ملے گا۔ اب آپ اس کو اپنے حساب سے پڑھیے، پڑھ کے جوڑیے تو آپ کو پوری عبارت سمجھ میں آئے گی۔ لیکن اپنی طرف سے کچھ نہیں ہے، ہر ٹکڑا میں کہیں نہ کہیں دکھا دوں گا۔ قلعے کی سچویشن یہ تھی کہ جو قلعے کا پھاٹک تھا، اس کے اوپر ایک تو پھاٹک تھا، پھاٹک کے اوپر ایک روم بنا ہوا تھا، پھاٹک کے اوپر ایک روم تھا چھوٹا۔ اس روم میں ایک چھوٹی سی کھڑکی تھی جس سے باہر کا منظر دکھائی دیتا تھا۔ تو ان کا ایک واچ مین وہاں بیٹھتا تھا جو باہر کا منظر دیکھتا تھا۔ جب قلعے کا دروازہ بند ہوتا تھا تو باہر کی ایکٹیویٹیز وہ وہاں سے دیکھ کے اندر انفارم کرتا تھا۔ سچویشن سمجھ میں آ گئی آپ کے؟ باہر کی ایکٹیویٹیز وہ اوپر سے دیکھتا تھا، جو کھڑکی اوپر بنی ہوئی تھی گیٹ کے اوپر۔ اور گیٹ جو تھا وہ ایسا گیٹ نہیں تھا جیسے آپ کا یہ لگا ہوا ہے 2 پٹوں کا دروازہ، یہ گیٹ نہیں تھا۔ وہ گیٹ کم برج تھا، یہ سمجھ لیجئے۔ وہ ایسا گیٹ نہیں تھا جیسے یہ دروازہ لگا ہے، اس طرح کا دروازہ نہیں تھا، 2 پٹوں کا دروازہ نہیں تھا، وہ گیٹ کم برج تھا۔ گیٹ کم برج کیسے تھا کہ وہ اس طرح کا تھا کہ وہ ایک پورا لوہے کا پٹ تھا، بڑا سا، پورا لوہے کا پٹ تھا بڑا سا،
جو نیچے سے لگا ہوا تھا ایک بہت بڑے لوہے کے راڈ میں، اور اوپر سے وہ ایسے کھلتا تھا، ادھر سے اندر اس کے کڑے تھے اور زنجیریں تھیں اور گراریاں تھیں. تو ادھر سے لوگ اس کو، جو لوگ یہ پڑھتے ہیں، بعض مولوی اور بعض اعتراض کرتے ہیں کہ 40 پہلوان مل کے کھولتے تھے اور 40 پہلوان مل کے بند کرتے تھے. تو کہتے ہیں صاحب کوئی مبالغہ ہے، اور پڑھنے کو آئے تو جو منہ میں آیا وہ پڑھ گئے کہ 40 پہلوان کھولتے تھے اور 40 پہلوان بند کرتے تھے. ہمیں کوئی عقل میں آنے والی چیز ہے کہ 40 پہلوان مل کے کھولیں گے 40 پہلوان مل کے بند کریں گے؟ یہ ایگزیگریشن ہے اور مبالغہ ہے اور حد سے بڑی بات ہے. وہ اس لیے کہتے ہیں کہ ان میں یہ نہیں پڑھا ہے کہ دروازہ کیسا تھا. وہ پٹوں والا دروازہ سمجھتے ہوں گے، سمجھے آپ؟ لہذا ٹھیک ہے بھائی، اس دروازے کو کھولنے میں لوہے کا ہو کسی چیز کا ہو، 40 آدمی میں کیا ضرورت ہے؟ وہاں یہ تھا کہ اس زمانے میں کوئی ڈیولپ زمانہ تھا نہیں، کوئی کرین سسٹم تو تھا نہیں، کوئی وہ چیز تو تھی نہیں کہ جس کی وجہ سے کسی مشین کے ذریعے وہ کھلے بند ہو. وہ سب جو تھا وہ مینول تھا، ہاتھ سے ہوتا تھا سب. تو وہ اتنا بڑا لوہے کا کتنے ٹن وزنی وہ ادھر سے دھیرے دھیرے اس کو وہ چھوڑتے تھے ادھر سے. اب وہ زنجیریں گھوم رہی ہیں، اب وہ نیچے اتر رہا ہے. وہ ایک دم سے دھڑ سے نہیں آتا، ورنہ ادھر گراریاں ٹوٹ جائیں گی سب جب جھٹکا کھائے گا نیچے والی، سمجھے آپ؟ لہذا وہ دھیرے 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 کر کے آتا تھا. جب وہ نیچے تک آ جاتا تھا تو یہی زنجیریں جیسے لگ جاتی تھیں پوری اس کو سپورٹ کے لیے ہیں، اور وہ خندق جو آگے کھدی ہوئی تھی قلعے کے، وہ اس کے اوپر آ جاتا تھا. تو اب یہ برج ہو گیا، یہی گیٹ برج ہو گیا. اب لوگ آنے جانے لگے، اور جب انہیں دروازہ بند کرنا ہوا تو ادھر سے انہوں نے کھینچنا شروع کیا، کھنچ گیا تو دروازہ اوپر اٹھ گیا. اب یہ خندق آ گئی سامنے. تو یہ تصویر سامنے آ گئی نا آپ کے ذہن کی، کیا صورتحال تھی اس کی. وہ گیٹ بھی تھا اور برج بھی تھا. جب کھل جائے تو برج ہے، اور جب اوپر اس کو اٹھا لیں وہ تو گیٹ بن جاتا تھا، اور سامنے خندق آ جاتی تھی، کوئی اس کو پار نہ کر سکے. تو وہ گیٹ کم برج تھا. یہ جی تو وہ ہے قلعوں میں بہت سی جگہوں پر، لیکن یہ کہ اس زمانے میں بھی تھی ٹیکنیک. تو گیٹ کم برج تھا وہ. بہرحال وہ آدمی وہاں بیٹھا تھا جو اس کو دیکھ رہا تھا، باہر کے منظر کو. تو وہ روز ہی دیکھتا تھا، اس لیے کہ لشکر اسلام کی ایکٹیویٹیز وہاں پر جو تھیں وہ اس کو دیکھ کے نیچے رپورٹ دیتا رہتا تھا. اس دن ہی بیٹھا تھا. یہودی تھا، کچھ پڑھا لکھا قسم کا بھی آدمی تھا. وہ کتابیں بھی یہودیوں کی اس نے کچھ پڑھی تھیں، سمجھے آپ؟ اس نے جو آنے والے کے تیور دیکھے اور کچھ نشانیاں دیکھیں اور کچھ علامتیں دیکھیں تو اس کو توریت کا کچھ لکھا یاد آیا. اور اس نے یہ منظر دیکھا کہ آنے والے نے آتے ہی سامنے جو ادھر ایک پہاڑی کا ٹکڑا تھا اس کے اوپر جو اپنا علم، جس کی چوب جو تھی وہ بانس کی تھی. وہ بانس ہوتا ہے، اس کی چوب جو تھی وہ بانس کی تھی. تو اس نے جو اس کو زور سے مارا پتھر کے اوپر تو ایسا لگا جیسے پتھر نہیں موم ہے، پتھر نہیں موم ہے یہ. اب دیکھیے تعجب نہ کیجیے گا، اس لیے کہ ہر جگہ آپ کے تعجب کو رفع کرنے کے لیے مظہر العجائب چلتا رہے گا ساتھ میں. آنے والے سوار نے اپنے ہاتھ میں جو پرچم لیے تھا اس کو سامنے چھوٹی سی ایک پہاڑی کا ٹکڑا تھا خدا سا اونچا، اس کے اوپر اس نے اس کو رکھ کے زور سے مارا. تو ایسا لگا کہ جیسے وہ پتھر کے دل میں اتر گیا، پتھر نہیں موم ہے یہ. اس نے یہ منظر دیکھا اور پیچھے پکار کے کہا کہ رب موسیٰ کی قسم تم ہار گئے، رب موسیٰ کی قسم تم ہار گئے. آج وہی آیا ہے جس کا ذکر تورات میں ہے.
اور اب وہ دروازہ کھلنے لگا. اس لیے کہ روز تو لشکر آتا تھا، آج لشکر آیا نہیں. آج لشکر آیا نہیں. دروازہ کھلنے لگا. دروازہ کھلا. اچھا روزانہ یہ شور ہوتا تھا کہ مرحب آ گیا. اب پتہ نہیں ادھر ہوتا تھا کہ ادھر ہوتا تھا. یہ ہم نے تاریخ سے پوچھا نہیں، یا تاریخ کو یاد نہیں، یا تاریخ نے بتایا نہیں. مہاراج جو بھی ہو یہ ہمیں نہیں معلوم کہ شور کدھر ہوتا تھا. یہ لکھا ہے کہ شور ہوتا تھا کہ مرحب آ گیا. اس لیے کہ قلعے والے کیوں شور کریں گے؟ وہ تو آ گیا کا لفظ ہی نہیں کہیں گے، وہ تو کہیں گے چلا گیا. زبان کے حساب سے جو وہ آ گیا نہیں کہیں گے. آ گیا کا لفظ جو ہے بتا رہا ہے کہ ادھر ہی شور ہوتا تھا کہ مرحب آ گیا. وہ مرحب تھا ہی نہیں. وہ اس کا بھائی تھا حارث، وہ نکلتا تھا روز. وہ اس کا چھوٹا بھائی تھا، روز وہی نکلتا تھا. لیکن چونکہ اسلحہ لگائے ہوئے ہوتا تھا، چہرے پر وہ سب جالی والی لوہے کی لگائے ہوئے، خود پہنے ہوئے، سب کیے ہوئے، تو وہی نکلتا تھا. لوگ کہتے تھے مرحب آ گیا. اس لیے کہ پاپولر نام جو تھا وہ مرحبی کا تھا وہاں. لیکن اصل میں وہ حارث آتا تھا. تو وہ صاحب حارث آیا، اور جب حارث آیا تو مولا کا جو دستور ہے وہ میں کل عرض کر چکا کہ انہوں نے بتایا کہ میں کون ہوں، اور اس کے سامنے اسلام پیش کیا اور اس کو پلٹ جانے کو کہا. وہ ساری گفتگو ہوئی، اور اس کے بعد جب وہ کوئی بات نہیں مانا تو تلوار چلی. اور جب تلوار چلی تو ظاہر ہے کہ وہ ضرب ذوالفقار کا شکار ہوا. اور اب قلعے میں خبر گئی، جو لوگ دیکھ رہے تھے کہ حارث تو مارا گیا. اب مرحب چلا، اصلی والا اب چلا. جو اصلی مرحب تھا وہ اب چلا. اچھا اتنی دیر میں لشکر اسلام بھی آ گیا تھا. اتنی دیر میں لشکر اسلام بھی آ گیا تھا اس منظر کو دیکھنے کے لیے. وہ اب چلا. اور اب جو چلا وہ تو تاریخ یہ لکھتی ہے کہ ہر چیز وہ ایک تو واقف تھا مولا سے، نام سنے ہوئے تھا، اور علی کی بازو کی طاقت کی اب عرب میں ڈنکے بج رہے تھے. اس لیے کہ بدر کی لڑائی کی شہرت، احد کی لڑائی کی شہرت، خندق کی لڑائی کی شہرت، تو اب شہرت تو بام عروج پر تھی اس وقت. لہذا وہ بھی انتظام سے چلا. تو تاریخ بتاتی ہے کہ 2 خوت پہنے اس نے تلے اوپر، 2 زرہیں پہنی، 2 تلواریں لگائیں، 2 نیزے لیے، 2 خنجر لگائے، اور اس انتظام سے وہ نکل کے آیا. مگر خدا کی قسم حیدر کرار کی شرافت نفس میدان جنگ میں جو ہے، یہ ایک ایسا سبجیکٹ ہے جس پر برسوں بولے آدمی تو کم ہے. دیکھیے دوستوں کے ساتھ، عزیزوں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ شرافت کا برتاؤ، اعلیٰ ظرفی کا برتاؤ، یہ بھی قابل تعریف ہے، کوئی بری بات نہیں ہے، مگر مقام تعجب نہیں ہے. لیکن دشمنوں کے ساتھ اعلیٰ ظرفی، قاتلوں کے ساتھ شرافت، مخالفین کے ساتھ نیک نفسیاں، یہ حیدر کرار کا شیوا ہے جو دنیا میں کہیں نہ ملے گا. ایک نام ہوتا ہے آدمی کا، جو نام ہوتا ہے اس کا، جو اس کا نام ہوتا ہے، جس سے وہ جانا پہچانا جاتا ہے، دفتر میں، اس میں ہر جگہ. کچھ نام ایسے ہوتے ہیں جو پیار سے گھر میں رکھ لیے جاتے ہیں. کچھ نام ایسے ہیں جو پیار سے گھر میں رکھ لیے جاتے ہیں. وہ نام جو ہیں وہ عام طور سے پاپولر نہیں ہوتے ہیں. صرف قریبی سرکل، گھر کی بڑی بوڑھی عورتیں، خاندان کے کچھ بزرگ وہ نام لیتے ہیں.
اس کے علاوہ وہ نام جو ہے وہ گھریلو نام ہوتا ہے جو پیار میں رکھا جاتا ہے، وہ گھریلو نام ہوتا ہے جو پیار میں رکھا جاتا ہے، اس نام سے عام طور سے لوگ واقف نہیں ہوتے ہیں۔ ان کا عام طور سے وہ رضوی صاحب ہیں، رضوی صاحب رضوی صاحب رضوی صاحب، تو رضوی صاحب کے نام سے مشہور ہیں۔ ہمارے دوست ہیں محمد حسین رضوی ہیں یہاں دنیا میں کہیں، اچھا ان کا گھریلو نام شہزادے ہے، تو ظاہر ہے کہ ان کی ماں نے، ان کی نانی نے، ان کی دادی نے، کسی نے پیار میں بچپن میں ان کا نام شہزادے رکھ دیا ہوگا۔ تو جو ان کے بالکل قریبی دوستوں کا سرکل ہے، کیونکہ ہم باہر جاتے ہیں جہاں تو ان کے گھر میں ٹھہرتے ہیں، اس لیے ہمیں معلوم ہے کہ ان کا گھریلو نام جو ہے وہ شہزادے، تو ان کے بڑے بھائی وغیرہ جو ان کو شہزادے کہتے ہیں، باقی پورا سماج جو ہے انہوں رضوی صاحب کے نام سے مشہور ہے۔ تو ایک تو نام ہوتا ہے اصلی، اس سے وہ مشہور ہوتا ہے پوری دنیا میں، ایک نجی نام ہوتا ہے۔ مرحب سے مولا علی کے ایک نجی نام کا تعلق تھا۔ علی تو سب جانتے تھے، علی تو نام ہی تھا۔ بدر کس نے فتح کی؟ علی نے۔ خندق کس نے فتح کی؟ علی نے۔ عمر کو کس نے مارا؟ علی نے۔ لشکروں کو کس نے بھگایا؟ علی نے۔ یہ کون آئے ہیں؟ علی۔ ٹھیک، صحیح بات بھی ہے، غلط بات بھی نہیں ہے، لیکن عمر کا تعلق لفظ علی سے نہیں، مرحب کا تعلق لفظ علی سے نہیں تھا۔ جب یہ پیدا ہوا تھا تو کسی نے خواب میں دیکھا تھا کہ اس کو شیر نے پھاڑ ڈالا۔ عربی میں شیر کا ایک نام حیدر بھی ہے۔ اس کی دایا جو اس کو ماں کی طرح چاہتی تھی اور پالتی تھی وہ کاہنہ عورت تھی، کچھ اس کا حساب ایسا تھا، کچھ جانتی تھی وہ۔ اس نے اس سے کہا تھا بیٹا سب سے لڑنا حیدر نام کے آدمی سے نہ لڑنا۔ اب دیکھیے مرحب آیا ہے علی سے لڑنے، مرحب آیا ہے علی سے لڑنے، دماغ میں اس کے یہ بات ہوگی کہ اس کی کاہنہ نے جو دایا تھی منع کیا تھا حیدر سے نہ لڑنا، لیکن یہ امپریشن ضرور ہوگا کہ یہ آنے والا بہادر جو ہے یہ تو علی ہے۔ علی دھوکے میں کسی کو قتل کرنا نہیں چاہتے ہیں۔ عزیزان گرامی یہ عجیب و غریب نام ہے، عجیب و غریب بات ہے۔ لوگ کہتے ہیں نام سے کیا ہوتا ہے، نام سے کیا ہوتا ہے، لفظوں سے کیا ہوتا ہے؟ عجیب بہت کچھ ہوتا ہے، علی کے نام سے بہت کچھ ہوتا ہے۔ میدان جنگ میں آپ نے بہادروں کو لڑتے دیکھا ہوگا، خیبر میں بہادروں کی لڑائی سے پہلے ناموں کی لڑائی ہوئی ہے، بہادروں کے لڑنے سے پہلے نام لڑے ہیں۔ جیسے ہی دونوں سامنے آئے تو اس نے کہا سارا خیبر جانتا ہے کہ میں مرحب ہوں۔ نے اپنے نام کا دباؤ ڈالا، پہلے ہم نے پہلے اپنے نام کا دباؤ ڈالا۔ آپ تاریخ میں پڑھیے اس کا رجس لکھا ہوا ہے۔ وہ لوگ پڑھ دیتے ہیں کہ اس نے کہا میری ماں نے میرا نام مرحب رکھا ہے، وہ غلط ہے، وہ شعر ویسا نہیں ہے۔ میں نے وہ شعر اوریجنل عربی میں پڑھے ہیں۔ اس کا شعر یہ ہے کہ سارا خیبر جانتا ہے کہ میں مرحب ہوں، یہیں سے شروع ہوتا ہے۔ میں تلوار چلانے والا اور گردنوں سے سروں کو جدا کر دینے والا ہوں۔ یہ پہلا اس کے رجس کا شعر کا ترجمہ ہے جو میں نے آپ کو سنایا۔ اور جیسے ہی اس نے اپنا نام لیا، یعنی ادھر سے آواز دی اس نے مرحب، تو ادھر سے جواب دیا انا الذی سمتنی امی حیدرا، میں وہ ہوں جس کی ماں نے اس کا نام حیدر رکھا ہے۔ سبحان اللہ، کمال ہے شرافت علی کہ دشمن کو واقف کر دیا کہ میں کون ہوں۔
ورنہ ان کا نام حیدر بھی ہے، یہ زیادہ سے زیادہ رسول اللہ کے علم میں ہوگی بات، حضرت عقیل جانتے ہوں گے، حضرت جعفر جانتے ہوں گے، یا خاندان کے ایسے ہی بی بی ام ہانی جو ان کی سگی بہن تھیں وہ جانتی ہوں گی، بی بی صفیہ جانتی ہوں گی جو ان کی پھوپھی تھیں، بس یہی لوگ جانتے ہوں گے، اور زیادہ پبلک تھوڑی جانتی ہوگی کہ ان کا نام حیدر ہے۔ اس لیے کہ ماں نے بچپن میں یہ نام رکھا تھا، یہ نام ماں کا رکھا ہوا ہے پیار سے۔ اور یہ بھی آپ سے عرض کر دوں کہ دیکھیے اس میں معاملہ یہ ہے میاں، کریں کیا، ٹائم تو سٹ سے نکل جاتا ہے، ٹائم تو بہت ہے، مگر مولا علی کے فضائل کے لیے دنیا کی عمر ناکافی ہے، ٹائم بہت کہاں ہے، کم ہے، ٹائم کم ہے۔ میں آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے گھنٹہ میں ہو گیا ہے۔ خیر، اور کل ہمیں جمل صفین پڑھنا، اس کی بڑی فرمائش ہے، بڑی زبردست فرمائش ہے، اور انشاءاللہ کل زندگی رہی تو سناؤں گا آپ کو۔ لیکن آج تو اتنا کہ جب مولا علی کی ولادت باسعادت ہوئی ہے، تو جو لوگ کربلا وغیرہ زیارت ہو گئے ہیں ان کو معلوم ہے کہ آج بھی وہاں دستور ہے کہ ایک کپڑے ہوتا ہے، اس میں بچوں کو لپیٹ کے، اور ڈوری ایسی ہوتی ہے اس میں باندھ دیتے ہیں۔ جب وہاں کے بچے بھی ایسے ٹرینڈ ہوتے ہیں کہ اس میں بندھے لیٹے رہتے ہیں، وہ یہاں کے بچے ہوں تو ادھم کریں، وہ نہیں کرتے ہیں، اس کو عربی میں قیمات کہتے ہیں۔ ہم نے بھی سفر میں زیارتوں کے دوران وہ ایسے بچے دیکھے ہیں وہاں عربوں کے یہاں، کہ مائیں ان کو ہمیں لپیٹ دیتی ہیں، تو یہ بڑا پرانا رواج ہے وہاں۔ تو سرور کائنات بیٹھے تھے، جناب بی بی بنت اسد لے کے آئی تھیں وہاں سے، خانہ کعبہ سے، تو بچے کو ایک قیمات میں لپیٹا، انہوں نے ایسے کیا وہ ڈوریاں ٹوٹ گئیں، انہوں نے 2 قیماتوں میں لپیٹا، ڈوریاں ٹوٹ گئیں، 3 قیماتوں میں لپیٹا، پھر عرض کیا، ایسے ڈوریاں ٹوٹ گئیں، اور اس کے بعد پھر ایک مصری کپڑے قیمات میں لپیٹا، ایک چمڑے کا قیمات تھا، ٹوٹ گئے۔ تو ان کا چچی آپ اس کے ہاتھ باندھیے نا جس کو اللہ نے آزاد کیا ہو، اور اسی کے بعد انہوں نے آزاد ہاتھوں سے رکھ کے وہ سانپ کو رگڑ دیا۔ تو ماں نے کہا کہ یہ تو حیدر ہے، یہ ماں نے نام رکھا پیار سے، ظاہر ہے کہ ماں نے کلیجے سے لگایا ہوگا، پیار کیا ہوگا، اور اس کے بعد کہا ہوگا یہ میرا لال تو حیدر ہے۔ اب آپ اس کو پیرا ناؤن کی حیثیت سے استعمال کرتے ہیں، گویا اس زمانے میں، اردو کی زبان میں یوں سمجھ لیجئے کہ ماں نے اس کو کلیجے سے لگایا، یہ تو شعر ہے۔ یہ اب تو حیدر ہمارے کیا شعر کے معنوں میں استعمال نہیں ہوتا نا، لہذا ہمیں سمجھ میں نہیں آئے گا، ماں نے کلیجے سے لگا کے کہا عربی میں یہ تو شعر ہے، تب یہ ماں کا رکھا ہوا نام تھا۔ کہا میں ہوں کہ جس کی ماں نے اس کا نام حیدر رکھا ہے۔ ہوشیار ہو گیا کہ یہ اچھا، یہ وہی آ گیا آج۔ اب اس پر دوسری ضرب لگائی، کہا کہ پلٹ جا، پلٹ جا، ہم تجھ سے لڑنا نہیں چاہتے، تجھ سے جھگڑا کرنا نہیں چاہتے، پلٹ جا۔ جب یہ سنا دیا کہ حیدر ہوں، تو اب سمجھ گیا کہ یہ اپنے دل میں سوچ رہا ہوگا کہ آج میں مارا جاؤں گا، آج میں مارا جاؤں گا، میری خیر نہیں ہے، میرا وقت پورا ہو گیا۔ اللہ کی شرافت دیکھیے، یہ ہے شرافت نفس میدان جنگ میں۔ کہا پلٹ جا، میں تجھ سے لڑنا نہیں چاہتا، پلٹ جا۔ انہوں نے کہا نہیں، پلٹوں گا نہیں۔ کہا کیوں نہیں پلٹے گا، پلٹ جا۔ عورتیں ہنسیں گی، ہم اچھوں سے تو یہودی اچھے، صلوات بھیج دیں محمد۔
کیا پھر نہیں پلٹتا ہے تو پھر لڑ ہی لے. کہاں یہی تو ہوگا. جب ٹھیک ہے وار کر. نے ایک وار کیا، دوسرا وار کیا، بروایت تیسرا وار کیا. اور جب وہ 2 یا 3 وار کر چکا، یہ میں اپنی طرف سے نہیں پڑھ رہا ہوں، یہ کتاب کی لکھی پڑھ رہا ہوں کہ 2 وار کیا اس نے یا 3 وار کیا اس نے، اس میں الگ الگ ہے کتابوں میں. بہرحال 2 وار تو ضرور اس نے کیے. اب 3 بھی کیے، یہ بھی بات انہوں نے لکھا ہے. بس جو بھی ہو، 2 وار کیے، 3 وار کیے. اس کے بعد فرمایا کہ میرے وار کو روک. اور عزیزان گرامی، مولا کی لڑائیاں تو میں نے آپ کو بہت سنائی، لیکن یہ تیغ حیدر کرار ہے، اس کی صفائی دیکھنا آسان نہیں ہے، نہ ہر ایک کے بس میں ہے. اس لیے کہ یہاں مسئلہ یہ تھا کہ یہ جو آیا تھا علی سے لڑنے، یہ 2 زر ہیں، 2 تلواریں، 2 نیزے، 2 خود، 2 ترکش، 2 کمانیں، ہر چیز ڈبل لے کے آیا تھا علی کے مقابلے میں. بس تاریخ لکھتی ہے کہ جب علی نے کہا کہ میرے ضرب کو سنبھال، تو ایک مرتبہ رکابوں پیر جما کے اونچے ہوئے، اور ایک دفعہ ذوالفقار چمکی. چونکہ میرا مولا امام عادل تھا، سیکنڈوں میں 1 مرحب کے 2 مرحب. جن کی نظر جھپک گئی ان کا ایک منظر رہ گیا ان سے. یہ ذوالفقار ید اللہ ہی ہے. وہ دیکھ رہے نا، ہر ایک کے بس کی بات ہے نہیں. اب مرحب 2 تھے. جلدی سے انہوں نے بھاگ کے اندر قلعے کا دروازہ بند کیا. جلدی سے قلعے کا دروازہ بند کیا انہوں نے، اس لیے کہ ان کی ساری طاقت ختم ہو چکی تھی. تاریخ بتاتی ہے کہ حیدر کرار نے ایک دفعہ جا کے ادھر سے خندق کو جست لگا کے پار کیا، ادھر گئے. اب بائیں ہاتھ لوہے کے اندر اتر گیا ہاتھ. یہ ید اللہ ہے. جھٹکا دیا، خیبر کا دروازہ. حیرت نہ کیجیے گا، مظہر العجائب ہے. اب ادھر لشکر میں عید ہو گئی. اس لیے کہ اس میں بڑی دولت، یہودیوں کی جمع کی ہوئی دولت سب اس قلعے میں. مولا علی خندق کے ادھر کھڑے ہیں، لشکر خندق کے ادھر ہے. دروازہ ٹوٹ چکا ہے. اب وہ زنجیریں تو ٹوٹ گئیں. اب یہ چھوٹا پڑ جائے گا خندق کے اوپر. اب لوگ حسرت سے دیکھ رہے ہیں کہ ادھر آئیں کیسے. مال اندر بہت ہے، بہت. تو مولا علی دیر تک ان کا اضطراب دیکھ نہ پائے اور دروازہ کھینچ کے ایک طرف سے ہاتھ پر روکا، ایک طرف سے ادھر زمین کی طرف لگایا. ادھر راستہ بن گیا. آؤ بھائی آؤ. کہا تھا کہ عرض کروں حضور گھنٹوں کا معاملہ ہے، اور میں ہاتھ جوڑ کر مولا ایک خاص موقع پر ہاتھ ذرا ترچھا کر دیجئے. بھائی ہاتھی تو ہے، ذرا جھولا کھا گیا، ذرا ترچھا کر دیجئے، پھر اس ہاتھ کو بیعت کے لیے کوئی نہیں بلائے گا.
صلوات بھیج دیں محمد۔ کل انشاءاللہ جمل و صفین کی تاریخی لڑائیاں پڑھوں گا، زندگی رہی اگر تو۔ لیکن آج ایک بات آپ سے عرض کر دوں کہ ہم غلامان حیدر کرار اس بات کے لیے بدنام ہیں آج کل، خیبر خندق پہنچتے ہیں، واہ کے لیے پہنچتے ہیں، قوم کے فائدے کا خیال نہیں ہے۔ علی کے فضائل کے مقابلے میں فائدہ سوچنا بڑی یہودی فکر ہے۔ لڑائیاں ہم نہیں پڑھتے ہیں، ایک تو اس لیے پڑھتے ہیں کہ ہمارے بچے علی کی فضیلت و افضلیت و اہمیت سے واقف رہیں، یہ ہمارا ڈیفنس ہے۔ دوسری بات اس لیے پڑھتے ہیں، اور واہ جو ہوتی ہے تو ہم واہ کے لیے پڑھتے نہیں ہیں۔ دیکھیے نہ پبلک سے ہم نے کہا کہ دیکھیے ہم مجلس تو 5 پڑھیں گے مگر آپ واہ کیجئے گا، جس سے کہا ہو بتا دیجئے۔ نہ تقریر صاحب سے وعدہ کرتے وقت کہا کہ آپ پبلک سے کہیے گا واہ خوب کرے جب ہم پڑھیں گے ورنہ نہیں پڑھیں گے۔ تو ہم نے آپ سے یہ کہا نہیں کہ آپ واہ کیجئے، آپ واہ کرتے ہیں تو ہماری صورت دیکھ کے واہ نہیں کرتے ہیں، ورنہ جیسے ہی گاڑی سے اتریں ویسے ہی واہ شروع ہو جائے۔ واہ ہوتی ہے ہمارے اوپر نہیں، واہ کرتے ہیں علی کی فضیلت پر۔ تو یہ واہ جو ہے یہ ہمارے کھاتے میں اس کا اندراج نہیں ہوتا ہے، اس واہ کا اندراج ہمارے کھاتے میں نہیں ہوتا ہے۔ ہاں ہم کوئی اچھی شیروانی پہن کے آئیں، آپ کہیں بہت عمدہ ہے، یا کوئی مثلا عمدہ گھڑی لگائیں، آپ کہیں بہت اچھی لگی ہے گھڑی آپ کو، وہ الگ بات ہے، وہ ہمارے کھاتے میں جائے گی۔ مگر یہ جو واقعات پر واہ ہو رہی ہے زور سے، یہ مولا علی کے فضائل سن کے ان کے چاہنے والے واہ کر رہے ہیں۔ اس واہ کی محرک محبت ہے، تو اب واہ پر اعتراض نہ کیجئے، محبت علی پر اعتراض کیجئے کہ کیوں ہے۔ قابل اعتراض بات اگر ہے تو یہ ہے کہ اس مجمع کے دل میں محبت علی کیوں ہے، تو وہ کسی کے بس میں نکال دو، محبت علی نکل جائے ایک واہ نہیں ہوگی، مجمع اٹھ کے چلا جائے گا، آنے والا مجمع بھی اٹھ کے منہ بنا کے چلا جائے گا۔ جو مجمع آ رہا ہے، سن رہا ہے، واہ کر رہا ہے، یہ صرف مولا علی کی محبت کی بنیاد ہے اور کچھ نہیں ہے۔ عمل پر نہیں پڑھے کچھ، ساری عمل کی بنیاد علی ہیں، اس کے موقع پر اس پر ہی پڑھتے ہیں، ایسی بات نہیں ہے کہ نہیں پڑھتے۔ نہ کوئی دشمنی ہے، نہ کوئی مخالفت ہے، نہ کوئی اعتراض ہے، لیکن اس پر کیوں آپ اعتراض کرتے ہیں، یہ بات قابل غور ہے۔ اور پھر اس کے علاوہ ہم تو لڑائیاں پڑھتے ہیں، تو لڑائیاں تو ہم نے بہت سی پڑھی ہیں، پانی پت کی لڑائیاں ہیں، بکسر کی لڑائی ہے، ہندوستان میں کتنی لڑائیاں ہوئی ہیں، بیٹل آف واٹر لو ہے، ہسٹوریکل لڑائی ہے بیٹل آف واٹر لو۔ اسی طریقے سے فرسٹ گریٹ وار، سیکنڈ گریٹ وار پر سینکڑا کتاب ہے، آپ کہیں چلے جائیے، اور بڑی انٹرسٹنگ اور بڑے دلچسپ قصے اور بڑی
مطلب ایسی قصے کہ جو بڑی سنے تو لوگ گھنٹوں سنتے رہے، لیکن یہ سب کچھ نہیں پڑھتے ہیں۔ تو خیبر خندق کیوں پڑھتے ہیں؟ خیبر خندق نہیں ہے، یہ فضائل علی کے قصیدے کے 2 شعر ہیں۔ تو ہم فضائل علی کا قصیدہ پڑھ رہے ہیں، اب آپ کو پریشانی ہے تو اپنے عقیدے کو ڈٹولیے۔ تو عزیزان گرامی، یہ ہے فاتح خیبر کہ جس نے عزت اسلام رکھ لی، اور اس وقت سے لے کے آج تک شاہ قلگیر اور شاہ خیبر شکن اور ان الفاظ سے میرے مولا کو یاد کیا جاتا ہے۔ اور بھائی جس کے آدمی کی کامیابی ہوتی ہے وہ خوش ہوتا ہی ہے۔ ہر ایک آدمی اپنے اچیومنٹ بیان کرتا ہے اور اپوزیشن جلتے ہی ہے۔ تو یہ ہے وہ بہادر گھرانہ۔ اور اس کے بعد جب لڑائی ختم ہوئی اور خیبر کے قیدی اسیر ہو کے رسول اللہ کے سامنے آئے، تو اس وقت سرور کائنات نے بھی ایک اعلیٰ مثال قائم کی اسلامی جہاد کی۔ مرد کی بہن صفیہ، جو بعد میں اسلام قبول کرنے کے بعد زوجہ رسول بنی اور ام المومنین صفیہ کے نام سے یاد کی گئیں، ان کو حضرت بلال جو رسول کے بڑے چہیتے مؤذن تھے ادھر سے لائے تھے جدھر مرحب کی میت پڑی تھی۔ تو ان کے چہرے پر بڑی عجیب کیفیت تھی، غیر معمولی۔ تو رسول اللہ نے پوچھا کیا بات ہے؟ تو کسی نے کہا کہ حضور بلال نے ادھر سے لے آئی جن کے بھائی کی میت پڑی تھی۔ تو رسول رحمت تھے، یہ بات بری لگی۔ بلال جیسے چہیتے صحابی سے کہا ما اقسا قلبک یا بلال، بلال کتنا سخت دل ہے تمہارا، کہیں بہن کو ادھر سے لاتے ہیں جدھر بھائی کی میت پڑی۔ اور اس کے بعد بی بی صفیہ سے کہا کہ چونکہ تم سردار کی بیٹی ہو، سردار کی بہن ہو، لہذا تم قیدی نہیں ہو، تمہیں جان تم جا سکتی ہو، تمہارے پاس کوئی پابندی نہیں ہے۔ انہیں اس کو عام قیدیوں سے الگ کر کے بٹھاؤ اچھی جگہ۔ اس اخلاق اسلامی کا اثر اتنا پڑا ان کے اوپر کہ انہوں نے اسلام قبول کیا، اور اسلام قبول کرنے کے تھوڑے دنوں بعد رسول اللہ خیبر ہی میں تھے کہ انہوں نے پیغام بھیجا کہ آپ نے میرے متعلق یہ فرمایا تھا کہ میں سردار کی بیٹی ہوں اور سردار کی بہن ہوں۔ تو فرمایا ہاں میں نے کہا تھا اور میں آج بھی وہی کہتا ہوں، میں نے کہا تھا، بے شک مجھے انکار نہیں ہے، جو اس دن کہا تھا وہی آج بھی کہتا ہوں۔ تو انہوں نے کہا کہ اگر آج بھی وہی آپ فرما رہے ہیں تو اب میں مسلمان ہو گئی ہوں، اور میری تمنا یہ ہے کہ جب میں حالت کفر میں سردار کی بیٹی تھی اور سردار کی بہن تھی تو حالت اسلام میں سردار ہی کی زوجہ بن کے بھی رہوں۔ اس طریقے سے انہوں نے اپنا رشتہ رسول کو بھیجا، جو وسعت اخلاق رسالت کو دیکھتے ہوئے قبول کر لیا گیا، اور اس طرح وہ امہات مومنین کی فہرست میں شامل ہو گئی۔ عزیزان گرامی، یہ واقعات ہمیں بعد کی تاریخ میں خون کے آنسو رلاتے ہیں۔ یہ بہادری کے واقعات اور یہ عظیم اخلاق کے مظاہرے صرف آل رسول کے علاوہ، رسول و آل رسول کے علاوہ کہیں اور گھرانے میں نہ ملے۔ مجلس یعنی تقریر تو میری کل بھی ہوگی، مگر کل مصائب نہیں ہوں گے، اس لیے کل شب مسرت ہے، شب عید اعظم غدیر ہے، اور پرسوں کا دن اسلام کی تاریخ کا سب سے عظیم دن ہے، جس دن بہت سی جگہ محفلیں ہوں گی، قصیدہ خوانیاں ہوں گی، اور یہ ہمارے پپو جناب بیٹھے ہیں، انہوں نے ہم سے کہا ہے کہ اعلان کر دیجیے گا 12 بجے ان کو آصف الدولہ کے امام باڑے میں یہ اعلان غدیر کریں گے۔ تو بہرحال
میں نے ان کا اعلان کر دیا، بیچارے خود بھی اعلان کریں گے، مگر نے مجھ سے کہا تھا کہ آپ اعلان کر دیجیے گا، میں نے وعدہ بھی کیا تھا کہ میں اعلان کر دوں گا۔ بھائی اصل میں تو اعلان وہی ہے، تبلیغ بھی وہی ہے، اعلان بھی وہی ہے، تو اعلان کا اعلان کرنا ہے بس، اور کیا ہے۔ جی ہاں، تو کل مصائب نہیں پڑھے جائیں گے، کل کی محفل مولا غدیر کے فضائل پر تمام ہوگی، لہذا جہاں فضائل میں فرمائشیں ہیں وہاں مصائب میں بھی فرمائشیں ہیں۔ اور بہت دن سے ہمارے بھائی تقی رضا صاحب کی فرمائش یہ تھی کہ امام حسین کا جہاد سناؤ۔ طاقت تو مجھ میں اب اتنی نہیں ہے کہ میں اس کو صحیح معنی میں اس کا حق ادا کر سکوں، لیکن پھر بھی ان کی فرمائش کو پیش نظر رکھتے ہوئے میں اس بات کی کوشش ضرور کروں گا کہ تاریخ کے اس عظیم جہاد کو آپ کے سامنے پیش کر سکوں جس کی مثال تاریخ آدم و عالم میں نہ اس کے پہلے تھی کوئی اور نہ اس کے بعد۔ مولا علی کے جہاد صبح قیامت تک یادگار رہیں گے، مگر نہ مولا علی کبھی 3 دن کے بھوکے لڑے، نہ مولا علی کبھی 3 دن کے پیاسے لڑے، نہ مولا علی نے اپنے عزیزوں اور دوستوں کی لاشیں اس طرح دیکھیں، نہ مولا علی کے گھر کے مخدرات عصمت و طہارت اس طرح بے سہارا تھے۔ جو حسین پر گزر گئی، اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ جو علی تھے وہی حسین سے، فرق نہیں تھا، کہ علی کے فضائل جتنے بھی پڑھے جائیں ان لوگوں کی حد سمجھنا عقل انسان سے باہر ہے، ان کی حد سمجھنا عقل انسان سے باہر ہے۔ اس لیے کہ تاریخ یہ لکھتی ہے کہ صبح عاشور سے عصر عاشور تک کی لڑائی جو ہوئی وہ خود تاریخ جہاد میں ایک یادگار کی حیثیت رکھتی ہے، اس لیے کہ 72 بھوکے پیاسے جن میں 6 مہینے کا بچہ بھی گنتی میں شامل ہو، اور جس میں 13 برس کا کم سن لڑکا بھی گنتی میں شامل ہو، اور جس کے اندر 11 برس کا ایک بچہ بھی شہداء کی فہرست میں ہو، اور جس میں 80 سال کے ضعیف العمر بوڑھے بھی ہوں، لاکھوں کی مسلح آرمی کے مقابلے میں کتنی دیر ٹھہر سکتے ہیں؟ آپ کسی بھی فوجی سے پوچھئے، کسی میدان جنگ کے ماہر سے پوچھئے، کسی سے پوچھئے، اور وہ بھی ہتھیلی جیسے کھلے میدان میں ہوں، کسی محفوظ ٹھکانے پر نہ ہوں، کسی ایسے پہاڑی کیو میں نہ ہوں کہ جہاں سے وہ حملہ کر رہے ہوں دوسرا ان کو حملہ نہ کر سکتا ہو۔ لیکن یہ جہاد کربلا کا معجزہ ہے کہ صبح سے لے کے عصر تک کربلا کے میدان میں تلوار چلتی رہی، اور جب عصر عاشور کو حضرت علی اصغر بھی دفن ہو گئے اور امام علی مقام سیدانیوں سے بھی رخصت ہو لیے، اور وہ صبر آزما مرحلہ بھی گزر گیا کہ در خیمہ پر بیٹی کو پیار کر کے رخصت کیا، اور وہ دلخراش منظر بھی نظروں نے دیکھ لیا کہ جو رکاب عباس تھامتے تھے آج زینب کبریٰ وہ رکاب تھامے کھڑی ہیں، اس لیے کہ عباس دریا پہ آرام کر چکے ہیں، اور غم و علم اور صبر کے ان مرحلوں سے گزر کے حسین آگے بڑھے تو تاریخ یہ لکھتی ہے کہ چہرہ اقدس 14ویں رات کے چاند کی طرح چمک رہا تھا۔ امام علی مقام کے چہرہ اقدس پر وہ جمال تھا کہ معلوم ہوتا ہے جیسے 14ویں کا ماہ کامل چمک رہا ہے۔ بڑے اطمینان و اعتماد کے ساتھ میدان جہاد میں گھوڑے کو آگے بڑھایا، اور چہرہ اقدس کو دیکھ کے کوئی یہ نہیں سوچ سکتا تھا
کہ یہ شہسوار 3 دن کا بھوکا بھی ہے، یہ 3 دن کا پیاسا بھی ہے، اس نے عزیزوں اور دوستوں کے داغ بھی اٹھائے ہیں، یہ بھائیوں کی میتوں پر رویا بھی ہے، یہ بھتیجوں اور بھانجوں کے جنازے لایا بھی ہے، یہ ابھی تھوڑی دیر پہلے اپنے جوان بیٹے کی میت لے کے آیا تھا، ابھی ذرا دیر پہلے اس نے اپنے بچے کو تہہ خاک چھپایا تھا، ابھی ذرا دیر پہلے اس نے اپنی چھوٹی سی بچی کو پیار کر کے ہمیشہ کے لیے رخصت کیا تھا۔ اس نوعیت کی کوئی کیفیت چہرہ اقدس پر نہ تھی۔ جنگی باجے زور زور سے بج رہے تھے، کربلا کے میدان میں قیامت کا شور تھا، گھوڑے کو آگے بڑھایا، عمر سعد سامنے تھا، چتر زر لگا تھا، زرعی کمر غلام کھڑے تھے، فوج چاروں طرف سے اس کو اپنے گھیرے اور حفاظت میں لیے تھی۔ آگے بڑھ کے آواز دی، پسر سعد میں تجھ سے کچھ بات کرنا چاہتا ہوں۔ کربلا کے میدان میں حسین کی آواز گونجی اور ہر ایک آدمی نے سنا کہ حسین کیا فرما رہے ہیں۔ وہ ذرا آگے بڑھا، فرمایا میدان میں طبل جنگی کی آواز بہت ہے، جنگی باجے جو بج رہے ہیں ان کو خاموش کرا دے۔ انہوں نے اشارہ کیا، جنگی باجے رک گئے، وہ دھول جو بج رہے تھے وہ رک گئے۔ اس کے بعد فرمایا کہ ابھی بھی میدان میں اونٹوں اور گھوڑوں کی آوازیں بہت ہیں، ان کو بھی چپ کر دے۔ تو اس نے وہاں سے پکار کے کہا کہ یہ میرے بس میں نہیں ہے، باجے تو میں رکوا سکتا تھا لیکن یہ میرے بس میں نہیں ہے کہ میں ان کو چپ کر دوں۔ تو فرمایا صحیح کہا تو نے، یہ بے شک تیرے بس میں نہیں ہے، اچھا تو یہ میرے بس میں ہے، میں ان کو چپ کیے دیتا ہوں۔ یہ کہہ کے دست مبارک اٹھایا اور انگشت شہادت سے ایک اشارہ کیا۔ جیسے جیسے حسین کے ہاتھ کو حرکت ہو رہی تھی ویسے ویسے کربلا کے میدان میں سناٹا پھیل رہا تھا، ہاتھ کی گردش تمام ہوئی اور کربلا کے میدان میں کوئی آواز نہ تھی۔ جب بالکل سناٹا چھا گیا تاکہ اتمام حجت کی منزل ہے، کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ ہم نے سنا نہیں، تو فرمایا سعد کے بیٹے یہ بتا کہ مجھ سے کیوں لڑ رہا ہے۔ دیکھیے یہ تلوار چل رہی ہے، سارے لوگ امام کے ماموم ہیں، لہذا اب تک جنہوں نے تلوار چلائی اجازت امام سے چلائی، چونکہ یہ مسلمان نہ صحیح مگر کہتے اپنے کو مسلمان ہیں، لہذا امام کس سے اذن لے؟ سوائے خدا کے اور کوئی امام کو اذن نہیں دے سکتا۔ یا رسول موجود ہوں تو رسول موجود نہیں ہے، علی اذن رسول سے لڑتے تھے، تو اب اللہ اذن دے حسین کو تو حسین لڑیں۔ کہا سعد کے بیٹے یہ بتا مجھ سے کیوں لڑ رہا ہے؟ تو وہ لعین اپنی رکابوں پر زور دے کے اونچا ہوا، انہوں نے وہاں سے پکار کے کہا یا حسین بغضاً لأبیک، اے حسین تمہارے باپ کی عداوت میں تم سے لڑنا ہے۔ سارے مجمع نے یہ بات سنی، اور جب سارے مجمع نے یہ بات سن لی تو حسین کو اللہ کی طرف سے حکم جہاد مل گیا۔ کیوں کر ملا؟ حدیث رسول ہے وَبُغْضُكَ كُفْرٌ وَنِفَاقٌ، یا علی تمہاری عداوت کفر ہے یا نفاق ہے، اور اللہ نے رسول کو حکم دیا ہے یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم، اے نبی جہاد کیجئے کفار و منافقین سے اور شدت برتیے ان پر۔ تو اب حسین نائب رسول کی حیثیت سے اللہ کے حکم کے مطابق کفار و منافقین سے جہاد کے حقدار ہیں۔ اب اس کے بعد کچھ نہ فرمایا، فرمایا ٹھیک ہے میں اکیلا رہ گیا ہوں، مجھ سے دستور عرب کے مطابق لڑو۔ دستور عرب یہ تھا کہ جب کوئی اکیلا میدان میں آتا تھا تو اس کے سامنے ایک آتا تھا۔
لشکر سے کوئی نکل کے آیا، اس کی لاش پڑی تھی، دوسرا آیا، تیسرا آیا، چوتھا آیا، پانچواں آیا، چھٹا آیا، ساتواں آیا، پتہ نہیں کتنے آ گئے، اور لاشیں جب بہت سی ہو گئیں تو حسین تھوڑا آگے بڑھ گئے، کہا جلدی جلدی آؤ، وقت کم ہے، یہاں تک کہ دو دو کر کے آئے اور دونوں کٹنے لگے، اور پانچ پانچ کر کے آئے اور پانچ پانچ کٹنے لگے۔ جب یہ صورتحال ہو گئی تو ایک مرتبہ عمر سعد اپنے گھوڑے پر پھر اونچا ہوا اور اس نے آواز دی، ھذا ابن انزع البتین، ھذا ابن قتال العرب، یہ انزع البتین یہ قتال عرب کا بیٹا ہے، یہ کسی کو زندہ نہ چھوڑے گا، تم میں کوئی پلٹ کے اپنے گھر زندہ واپس نہ جا سکے گا، اگر اس کو مارنا ہے تو سارا لشکر مل کے ٹوٹ پڑو۔ جب دستور اسلام پامال ہو رہے ہوں تو دستور عرب کیا چیز ہے؟ راوی کہتا ہے کہ لشکر سمندر کی لہروں کی طرح حسین کے اوپر بڑھنے لگے۔ ایک مرتبہ حسین جہاں پر کھڑے تھے وہاں سے ذرا سا پیچھے ہٹ کے لشکر کے بائیں کنارے پر حملہ آور ہوئے اور اس کو لشکر کے داہنے کنارے پر پلٹ دیا، اور اس کے بعد داہنے کنارے پر حملہ آور ہوئے اور اس کو بائیں کنارے پر پلٹ دیا، اور اس کے بعد آستینے الٹے ہوئے تھے، سبز خس کے قبا پہنے ہوئے تھے، چہرہ اقدس 14ویں رات کی چاند کی طرح چمک رہا تھا، کوہنیوں سے خون جاری تھا۔ قلب لشکر پر جو حملہ کیا تو ایسا لگا کہ جیسے بھوکا شیر بھیڑیوں کے گلے پر ٹوٹ پڑا ہے۔ حسین تلوار چلاتے ہوئے لشکر میں جا رہے تھے اور کبھی کبھی تلوار نیام میں رکھ لیتے تھے، ادھر ادھر کھڑی ہوئی فوجوں کے سر ٹکراتے ہوئے گزر جاتے تھے اور لاشوں کے انبار لگ جاتے تھے۔ اور راوی کہتا ہے میں ایک بلندی پر کھڑا یہ منظر دیکھ رہا تھا کہ فوجوں کو ان کے سردار للکار رہے ہیں اور سمندر کی موجوں کی طرح فوجیں حسین پر ٹوٹ رہی ہیں، مگر حسین ایک ماہر پیراک کی طرح فوجوں کے اندر آرام سے یوں ٹہل رہے ہیں کہ ان کی تلوار ان کے سر کے گرد ایک حالہ بنائے ہوئے ہے۔ ایسا مطلب معلوم ہوتا ہے کہ ایک بجلی ہے جو حسین کے سر کے گرد کوند رہی ہے، اور اس سے انسانی سر اور ہاتھ اور جسم کے ٹکڑے کٹ کٹ کے گر رہے ہیں، اور کسی کا وار حسین کے اوپر چل نہیں پاتا، اور ایک دفعہ تلوار کو تول تول کے حملے کرتے ہیں اور کہتے جاتے ہیں تم نے میرے عباس کو بھی مار ڈالا، تم نے میرے علی اکبر کو بھی مار ڈالا، ارے تم نے میرے قاسم کو بھی مار ڈالا۔ پوری فوج میں ابتری ہے، نشان زمین پر پڑے ہیں، سردار ادھر بھاگ رہے ہیں، لشکر ادھر بھاگ رہا ہے۔ حسین نے ایک مرتبہ آخری بار تلوار تول کے جو حملہ کیا تو مقام نخیلہ تک فوجوں کو بھگاتے لیے چلے گئے، اور اس کے بعد ایک مرتبہ وہاں سے پلٹے اور پلٹتے ہوئے تیز گھوڑا دوڑاتے ہوئے دریا کی طرف آئے۔ لوگ سمجھے پیاس کی شدت ہے، اب دریا میں پانی پینے جا رہے ہیں، مگر حیرت ہوئی جب دریا سے کچھ پہلے گھوڑے کو روکا، رکابوں پر زور دے کے اونچے ہوئے جیسے کسی کو دیکھنا چاہتے ہو، آواز دی عباس تم نے بھائی کی لڑائی نہ دیکھی، یہ کہہ کے پلٹے، تلوار کو نیام میں رکھا، سر کو جھکایا، مناجات شروع کی، الہی و سیدی و مولائی